اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا اقلیت گزیدہ، اقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباہ کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہید نا، ہم گواہ، یہ عہد الست۔ اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو، آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھی۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ایک مرتبہ اور صحیح، کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور سی۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے، لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا، لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد، یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی۔ اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی، جب وہ لا کر پھوٹی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کا شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے۔
کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہی عمل جو آدم کے جسد حویلہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جائے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا۔ جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو احیا بھی 2 ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیا تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسرا احیا وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ موز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا۔ اب اگر تو 2 چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں رہتا اس کے۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، 2 حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض
اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں. یہی دو راستے ہیں. یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا. ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنیں، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹیوز: ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو. اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے تاریخ. آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے. میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے. معاہدات ہوتے ہیں. معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال ذہن میں رکھیے حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہوں. تب ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے
علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرۂ ارضی جگمگا اٹھے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نماء عرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی۔ 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال۔ شمال میں اوشیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند، اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا۔ یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان، روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا۔ اب دوبارہ جو کتابچہ شائع کیا ہے انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا۔ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا۔ وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا، مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں۔ سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا۔ وہ تحریک نہیں،
پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس شد و مت کے ساتھ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگانگ تک، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا۔ پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی، جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں۔ 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، یہی تو خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے، اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ، جو اس نے متعین کر دی۔ پھر یہی وہ ملک ہے، واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے، پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یہ شواہد ہے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر یہاں پیدا ہوا، مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا، مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا، شیخ الہند جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا، پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں، اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ یہ جو جنگیں ہونے والی ہے، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا ہے۔ 1 سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آ کر دولت کے پھندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔ بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ٹرکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے، ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر۔ بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے، اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی۔ جب یہ مارکا گرم ہوگا، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی۔ جب اس عالم عرب میں، دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے، افضل حصہ ہے، ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پھر مستقل فضیلت، اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے، مادری زبان۔ لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، بہت بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے
کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا، اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چڑھوا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے۔ گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے، لیکن ایک اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی۔ یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور، اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک، فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نو مولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں۔ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر یہ جامع ترمذی، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود۔ خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، آشمارا حق بود گر خون بارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا، عرب معزول کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا، کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی، لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ 2 حدیثیں ابھی سن لیجئے، اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار
میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا، ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤتون للمہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔